ویتنام چلے جاتا ہے، کوئی کمبوڈیا چلے جاتا ہے، کوئی بنگلہ دیش چلے جاتا ہے، کوئی کہیں چلے جاتا ہے، پاکستان میں کوئی بھی نہیں آتا. پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں، کوئی فارنر آ کے یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتا. بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیں گے ٹیکسٹائل ملز آر اونڈ بائی کورینز، گارمنٹ کمپنیز آر اونڈ بائی کورینز اینڈ چائنیز، نو وٹ ان ناٹ ان پاکستان. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی. 20-30 سال سے تعلیم کا مسئلہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، رائٹ. پاکستان کے اندر ایوریج بچہ حکومت کی اسکول میں پڑھنے والا میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے اور سائنس میں بھی فیل ہوتا ہے. ہی فیلز بوتھ ان میتھ اینڈ سائنس. میتھ میں 27 نمبر ہیں اور سائنس میں 31 نمبر ہیں. پاکستان کے اندر 35,000 مدارس ہیں، شاید پتہ نہیں ہے کہ حکومت 10-20 سالوں سے کوشش کر رہی ہے کہ ان کو رجسٹر کرائیں. اب 12,000 رجسٹر ہوئے ہیں. 35,000 میں سے صرف 12,000 رجسٹر ہوئے ہیں. ہم رجسٹر نہیں کر پا رہے، ہم کو نصاب تو کر ہی نہیں سکیں گے کہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے. حکومت کی اسکولیں آپ دیکھ لیجئے. میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ایک واؤچرز دے دیں پیرنٹس کو. حکومت خرچ کرتی ہے پنجاب میں 31,000 روپیہ یا 32,000 روپیہ سال کا فر اسٹوڈنٹ کے اوپر. کے پی اور سندھ میں وہ 40,000 روپے خرچ کرتے ہیں وداؤٹ اینی بیٹر ریزلٹس، ورس ریزلٹس ان فیکٹ. اینڈ بلوچستان میں وہ حکومت جو ہے وہ 50-60,000 روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ، اگین وداؤٹ بیٹر ریزلٹس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچے کے اوپر آپ 5,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں مہینے کا، اس بچے کے پیرنٹس کو واؤچر دے دیں کہ یار تم کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈال دو، اگر تم کو ڈالنا ہے ہم 5,000 روپے تم کو دے دیں گے. اور نہیں تو پبلک اسکول میں پڑھتے رہو، بسم اللہ. اگر پبلک اسکول اچھی ہے تو پبلک گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا رہے گا، اچھی نہیں ہے تو پیرنٹس کو چوائس دے دیں. اس پہ بڑا مجھے پش بیک آیا ہے، اور انگریزی کالمسٹ میں لوگوں نے اب کالم میں لکھا ہے میرے خلاف، جو خود لوگ اچھی اسکولوں میں گئے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ بڑی مجھے پش بیک کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ. بھائی حکومت کی ذمہ داری ہے، پیسے دے دو، حکومت تو نہیں پڑھا سکتی ہے. آپ لیٹر آج بھیجتے ہیں تو پوسٹ آفس سے کتنے لوگ لیٹر بھیجتے ہیں اور ٹی سی ایس سے کتنے لوگ لیٹر بھیجتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے. تو اگر آپ کو کوئی پوسٹیج اسٹیمپ دے دے حکومت تو بات تو وہی ہے. لیکن حکومت 20-30 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ نصاب کا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اچھا کرے، حکومت فیل ہو گئی. تو گورننس ایجوکیشن میں بھی فیل ہو گئی آپ کی. ہائر ایجوکیشن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. ہمارے پی ایچ ڈیز پلیجرائزم کے ماسٹر ہیں. ہم نے ایچ ای سی کے اندر سیاست شروع کر دی، لیکن ابھی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پرابلمز آف دا ماسز اینڈ ناٹ ویری فیو. اس کے بعد پاکستان میں 15-20 سال سے مسئلہ اسٹنٹنگ کا، کہ پاکستان میں 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں اور 17.8% بچے، 7% بچے ویسٹڈ ہیں، 18% بچے. تو تقریباً دونوں ملا کر 58% بچے یا اسٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا، یا ویسٹڈ ہیں. اسٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ ان کی ایج کے مطابق ان کی ہائٹ نہیں ہے، یعنی کہ 5 سال اس کو خوراک کم ملی ہے تو اس کی ہائٹ ادھر تک آئی نہیں ہے. اور ویسٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہے، یعنی کہ پچھلے تو سال میں ملتی تھی لیکن پچھلے سال اس کو خوراک اتنی کم ملی ہے کہ وزن کم ہو گیا ہے. جو بچے اسٹنٹڈ ہوتے ہیں اور ویسٹڈ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں. لاکھوں بچے پاکستان میں، کروڑوں بچے پاکستان میں بھوکے سوتے ہیں. ہم ایسا ملک چلا رہے ہیں. یہ ملک کو ہم 75 سال کے بعد بھی بچوں کی بھوک سے آزاد نہیں کر سکے. یہ کون سی افیکٹو گورننس ہے؟ 20 سال سے ہم سب پالیسی میکرز کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹنٹنگ کا مسئلہ ہے. 20 سال پہلے بھی 40% تھی، آج بھی 40% ہے. ویسٹنگ البتہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں. تو حکومت یہاں پہ بھی ناکام ہو گئی. کوئی ہم اسٹنٹنگ میں کمی نہیں کر سکے. ہیلتھ کنڈیشنز اٹروشس ہیں. حکومت خرچہ کرتی ہے، اربوں روپے خرچہ کرتی ہے، صوبے کی حکومت، وفاق کی حکومت، ہیلتھ کے اوپر. 40% عورتوں کو پاکستان کی زچگی کی عمر کی عورتوں کو بٹوین 15 and 49 آر آئرن ڈیفیشنٹ. جو آئرن ڈیفیشنٹ عورت ہوتی ہے اس کو برتھ ویٹ جو اس کے بچے کا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اینڈ ہی دین بیکمز اسٹنٹڈ. پاکستان میں نہیں، میں اس طرح نہیں بتا. لسوتو میں 44 بچے مر جاتے ہیں within the first 28 days of life out of 1,000. 44 kids, the worst in the world. 44 kids لسوتو میں. Second worst is South Sudan. ادھر 40 بچے مرتے ہیں out of 1,000 in the first 28 days of life. But there is another country which is equally bad as South Sudan, which is Pakistan. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں within 28 days. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ if you live in Defense Karachi اور KDA Karachi, if you live in Model Town لاہور اور گلبرگ لاہور اور ڈیفینس لاہور، اور if you live in F6 F7 اور E7 in اسلام آباد، یہ بچے نہیں مرتے 28-40 بچے. یہ تو 4-5 بچے بھی نہیں مرتے 1000 میں سے. لیکن جب آپ غریب ایریا میں رہتے ہیں، آپ پھول نگر میں رہتے ہیں، آپ چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، وہاں پہ بچے مر جاتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا. We have nothing to show for it. Nothing to show for it.
ہم کوشش کر رہے ہیں، میں اب تھوڑا سا ایجوکیشن سے ہٹتا ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم کم ہو جائے، ہم فیل ہو گئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے، یہ تو میں اس کا تو مجھے بہت پتہ ہے۔ 5 حکومتیں کوشش کر رہی تھی، مشرف صاحب نے کوشش کری، سرکولر ڈیٹ کم ہوا، مشرف صاحب چھوڑ کے گئے، 200 ارب روپے کے اوپر سرکولر ڈیٹ تھا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑ کے گئی، 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ، 3-5 سال انہوں نے کوشش کری سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے، 500 ارب ہو گیا۔ پھر نون کی حکومت آئی، شاہد عبادی صاحب پیٹرولیم وزیر تھے، خواجہ آصف صاحب اس کے وزیر تھے، پاور کے کچھ عرصے میں فائنانس منسٹر بھی رہا ہوں۔ نون نے بھی سنسیئرلی کوشش کری کہ سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے، وہ 500 سے بڑھ کے 1100 ارب روپے ہو گیا۔ خان صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ تو سب چور ہے، میں آ کے کم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی سنسیئرلی کوشش کری ہے، مجھے یقین ہے کہ سنسیئرلی کوشش کی ہے، 1100 سے بڑھ کے 2300 ہو گیا۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، یہ پھر سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں، یہ 2800 ہو جائے گا۔ مطلب آپ سوچیں کہ 20 سال تک ہم کوشش کر رہے ہیں اور 20 سال تک ہر حکومت بڑھ رہی ہے، تو سارے لوگ تو برے نہیں ہو سکتے نا۔ اینڈ آئی نو آل آف دیز پیپل ہو ہیو بین منسٹرز اینڈ آل دیٹ، اینڈ دے آر سنسیئر ٹو دس کنٹری، اینڈ دے آر اسمارٹ انٹیلیجنٹ پیپل، لیکن یہ سسٹم کی فرسودگی ہے کہ یہ نہیں کر سکے۔ ہمارا یہ بڑھ رہا ہے، یہ اگین ایک پرابلم ہے کہ اتنا بڑھتا رہے گا کہ مطلب ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی، یہ میرا بڑا اچھا فیوریٹ ایگزامپل ہے کہ پی آئی اے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر نئی حکومت آتی ہے، ہر 2-3 سال بعد ہم ایک نیا مینیجنگ ڈائریکٹر لے آتے ہیں، کبھی ایئر فورس سے لے آتے ہیں، کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے لے آتے ہیں، کبھی حکومت کا کوئی آدمی لگ جاتا ہے، اور ہر 2-3 سال بعد اب نیا پی آئی کی پرانی پریزنٹیشن ہے وہ لے کے آتے ہیں، ری اسٹرکچرنگ آف پی آئی اے، 17 ارب روپے یا 20 ارب روپے یا 30 ارب روپے فائنانس منسٹری کو دینے ہوتے ہیں، اور پی آئی اے ری اسٹرکچر ہو رہی ہے۔ پی آئی اے نے 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی کسی بھی ایک سال میں پیسے نہیں کمائے، آپریٹنگ لاس بھی ہوا ہے اور ٹوٹل لاس بھی ہوا ہے۔ اس سال پی آئی اے 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی۔ اس 90 ارب روپے میں سوچیں کہ کتنی گورنمنٹ کالجز آپ بنا سکتے ہیں اکراس پاکستان، لیکن آپ 90 ارب روپے وہ پھینک رہے ہیں، بالکل آگ لگا رہے ہیں وہ 90 ارب روپے، کیونکہ آپ پی آئی اے کو نہ ٹھیک کر سکیں نہ پرائیویٹائز کر سکیں، اور ٹھیک تو ہو نہیں سکتی ہے تو پرائیویٹائز بھی نہیں کر رہے آپ۔ اس ملک میں اگر آپ کے مکان میں کوئی آ کے رہ جاتا ہے اور کرایہ نہیں دیتا، اس کو نکالنے میں کیسز سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، 20-20 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر آپ کے گھر میں کوئی چوری کرتے، آپ کو پتا ہے وہ چور ہے، آپ اس کو بند نہیں کروا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ کرکٹ کی بیٹنگ کا اسکینڈل پاکستان میں تھا، یہاں کمیشن بنے، یہ ہوا، آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا۔ وہ انگلینڈ کے اندر 3 پاکستانیوں کو پکڑا، سزا دی، واپس بھیج دے، ختم ہو گئی بات۔ اب یہاں پہ ایک مطلب سیریسلی ڈو یو ٹیک دا کورٹ سسٹم سیریسلی ان پاکستان، کہ یہاں پہ کورٹ جو ہے کوئی ریزالو کر دے گا، کوئی بزنس ڈسپیوٹ ہو گیا تو کوئی ریزالو کر سکتا ہے۔ کورٹ سسٹم از یوز لیس۔ آئی مین آئی ایم سوری ٹو سے دس کہ فار آرڈنری پاکستانیز مطلب تھانہ کچہری جو ہے ایک عذاب ہے ان سے ڈیل کرنا۔ دے آر سپوز ٹو بی ہیلپ فل انسٹیٹیوشنز، ناٹ ہرٹ فل انسٹیٹیوشنز، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر پاتے۔ آپ گھر بنانا ہو آپ کو، کراچی میں تو ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہے اگر آپ کو کوئی آفس بلڈنگ بنانی ہو، لیکن لاہور کے اندر بھی اگر آپ کو تھوڑی سی اونچی عمارت بنانی ہے، آپ کو پرمیشن لیتے لیتے کتنا وقت لگتا ہے، اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم 25-30 سال سے بات کر رہے ہیں کہ کچی آبادیاں اس کو ریگولرائز کرنا ہے، لوگوں کو ان کے مکان کی پرچی دینی ہے تاکہ وہ مکان صحیح تعمیر کر سکیں، آج تک نہیں ہوئی، آج تک نہیں کر سکے۔ تو یہ حکومت جو ہے پاکستان کی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ دس گورنمنٹ، حکمرانی جو پاکستان کی ہے، چاہے وہ کوئی پارٹی ہو، ماشاء اللہ ہو، ہائیبرڈ ہو، پارلیمنٹری جمہوریت ہے، ہم نے سب دیکھ لی، ہم نے ہر حکومت دیکھ لی، ہم نے صرف بہتری نہیں دیکھی ہے کہ حکومت کمپلیٹلی گورننس سٹرکچر جو ہے آپ کا یوز لیس ہے، آپ اکنامک کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کا ملک کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب آپ کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، بچے صحت مند نہیں ہوں گے، تو وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، جب وہ ترقی نہیں کر سکیں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہم الٹا سوچتے ہیں کہ جب ملک امیر ہو جائے گا تو ہم غریب لوگوں کو امیر کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب غریب لوگ امیر ہوں گے تو آٹومیٹکلی ملک امیر ہوگا، یہ الٹا سوچیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو پڑھایا نہیں ہے، جس بچے کو آپ نے پڑھایا نہیں ہے وہ بچہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے بچے سے کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے، جو گوگل کے جا کے صدر بنتے ہیں، جو مائکروسافٹ کے جا کے صدر بنتے ہیں۔ ہمارے یہاں 3 مہینے کا ڈپلوما لے کے بچہ جائے گا، اس آدمی سے کمپیٹ کرے گا جس نے 6 سال کا انڈیا سے ماسٹرز ڈگری لی ہوئی ہے۔ ہم نے کس چیز کی تعلیم دی ہے بچوں کو یہاں پہ؟
مطلب آپ کے پاس 75% لٹریسی پاورٹی ہے جس کو کہتے ہیں. لٹریسی پاورٹی مینس کہ وہ بچہ جو ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے. 10ویں کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے کسی زبان میں بھی. وہ سمپل میتھ پرابلمز نہیں کر سکتا ہے. یہ 75% بچے ہیں. جو 1-2% بچے او لیولز اے لیولز کر لیتے ہیں, جن کے پیرنٹس ویل آف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ اچھا کر لیتے ہیں. باقی بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ 97% بچے جو میٹرک اسٹریم سے ہیں ان کو تو آپ نے اپرچونٹی بھی نہیں دی ہوئی ہے. تو یہ ملک کو آپ اس گورننس سسٹم کو ایلیٹ کیپچر کے اندر آپ اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ جہاں ملک جو ہے وہ بہت زیادہ بھور میں پھنس گیا ہے. اب انلیس اینڈ انٹل یو ریئلی میک ریڈیکل چینجز ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور ہم کو ڈر لگتا ہے ہر چینج کرتے ہوئے. میں بات کرتا ہوں ڈیولوشن کی. فیاض عباسی صاحب اور میں کہتے ہیں کہ اگر آپ صوبے بنا دیں, ہر ڈویژن کو صوبے بنا دیں. لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ ایوب خان والی 1 یونٹ والی بات کر رہے ہیں. وہ نہیں کر رہے, ہم تو ریئل صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو بہت خوش ہیں کہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے اور اس میں پاورز دیے گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ مزید پاور دے دو صوبوں کو, نیچے لیول تک لے جاؤ. لوگ بولتے ہیں صوبے نہیں بناؤ. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, نہ بناؤ. اگر یہی ماڈل آپ کر سکتے ہیں اور لوکل ڈیوالو کر دو پاور, بڑی اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لیکن ڈیولوشن کر دیں پاور. صرف پاکستان میں ایک سورس جو ہے وہ ٹیکس کی سورس ہے, FBR. آپ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیتے, آپ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لیتے, آپ سروسز کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے. میں نے دکانوں کے اوپر ٹیکس لگایا. 22 لاکھ دکانیں اس ملک میں, صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دیتی ہیں. صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دیتی ہیں. میں نے دکان کے اوپر ٹیکس لگایا. جو میرے اوپر پریشر آیا ہے پارٹی کا, لیکن میں نے سنا ہے کہ اب واپس پارٹی جا رہی ہے 1 سال بعد اور واپس وہ سروسز دکانوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. لیکن مائی پوائنٹ از دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو مور دین 1 ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی. صوبوں کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹیکس جمع کریں اور لوکل گورنمنٹس کو بھی چاہیے اپنا ٹیکس جمع کریں. پراپرٹی ٹیکس جمع کریں, اسی جگہ پہ لگا کے پھر اس کو لگائیں, لوگوں کو اس کی سروسز دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. سو 3 آپ کے ٹیکس وہ ہونے چاہیے ایجنسیز, 3 مختلف جگہوں پہ, لوکل, پروونس اینڈ فیڈریشن پہ آپ ٹیکس دے رہے ہو. تب جا کے آپ کو ملک میں 15% آف ٹیکس ٹو GDP ہوگا, شاید بڑھ جائے, اور پھر آپ اس کو ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. ہم کو سول سروس ریفارم کرنا ہے. آپ میرے پاس, میں جو فائنانس سیکرٹری تھا تو ایک صاحب میرے پاس جو فائنانس سیکرٹری تھے, مجھ سے, ہمارے پاس آنے سے پہلے وہ سیکرٹری انٹیریئر تھے. یعنی کہ ایک دن آپ پاکستان کے ٹاپ پولیس والے ہیں اور دوسرے دن آپ ٹاپ فائنانس والے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں پہ کسی ایک کو نوکری سے نہیں نکال سکتے. پاکستان میں لاکھوں ٹیچر ہوں گے حکومت کے, 5-6 لاکھ ٹیچروں سے زیادہ ہوں گے. کوئی ایک آدھ تو ایسا ہوگا نا کہ جس کو نہیں پڑھانے آتا ہوگا, جو ٹیسٹ فیل ہوتا ہوگا. میں تو گارنٹی کر رہا ہوں کہ 20-30% کم از کم جو ہے وہ سائنس کا ٹیسٹ میٹرک کا فیل کرتے ہیں. میں اور یہ کثرت نفسی سے کام لے رہا ہوں میں. لیکن کوئی ایک آدھ تو نااہل ہوگا نا. آپ ایک ٹیچر کو نہیں نکال سکتے. دوسرے دن جا کے وہ کورٹ سے اسٹے آرڈر آ جائے گا, 10 سال تک وہ کیس, 20 سال تک کیس چلتا رہے گا. آپ کو سول سروس ریفارمز کرنے ہیں. تھوڑا سا آپ نے ان کو ٹریننگ اچھی کرنی ہے, اسپیشلائزیشن کرنی ہے, اٹریشن بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ کوئی آدمی غلط ہے یا کوئی خاتون غلط ہے تو اس کو آپ نکالیں بھی, اور آپ کو سیلریز کو بھی آپ مارکیٹ بیس کرنی چاہیے. آپ یو کی ناٹ پے دیم پیٹنٹس. پھر آپ کو ایکسٹینسو پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, بہت زیادہ ایکسٹینسو پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. جب تک کہ اب دیکھیں, حکومت کا کام پولیس اسٹیشن چلانا ہے, حکومت کا کام کورٹ چلانا ہے, حکومت کا کام میں بھی FBR چلانا ہے, ڈیفینس کرنا ہے. حکومت کا کام پیٹرول پمپ چلانا نہیں ہے, اور حکومت یہ چلا بھی نہیں سکتی پیٹرول پمپ. جسٹ میں کل ہی میں نے یہ ایگزامپل سنی ہے, ناٹ دیٹ اٹ از سرپرائزنگ ٹو اینی آف یو, کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس میں وہ نان پرفارمنگ لونز NPL جو ہے وہ 5% ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں پاکستان میں. اور جو 4-5 پبلک سیکٹر کے بینکس ہیں ان کے نان پرفارمنگ لون ہیں وہ 18% ہیں. سو وائی از اٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس, حبیب بینک ہوا, الائڈ بینک ہوا, MCB ہوا, دیگر بینک ہوئے, وہ 5% NPL کرتے ہیں, اور حکومت کے بینک جس کے اندر نیشنل بینک ہوا, بینک آف پنجاب ہوا, بینک آف خیبر ہوا, وغیرہ وغیرہ, سندھ بینک ہوا, ان کے اتنے NPLs کیوں ہیں؟ اس کو پولیٹیکل رینٹ سیکنگ کہتے ہیں. تو حکومت میں بینک کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کے بینک میں اور حکومت کے بینک میں کیا سروس میں فرق ہے؟ کیا آپ کو نیشنل بینک کیا بہتر سروس دیتا ہے؟ کیا زیادہ آپ کو سود دیتا ہے, کم سود لیتا ہے آپ سے؟ سروس تو وہ بھی دے رہا ہے, سروس تو یہ بھی دے رہا ہے. آپ نے کیوں بینک رکھا ہے جہاں پہ لوگوں کو آپ اپرچونٹی دے رہے ہیں چوریاں کرنے کی؟ اور شاید اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس سے آپ اپرچونٹیز دے رہے ہیں چوریاں کرنے کی. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنے میں بہت ضروری ہے, اینی سولوشن,
کہ بس جو ہے وہ 300 ارب 350 ارب جو ہے اس کو بڑھا کے 1000 ارب کر دینا چاہیے، کم از کم 1000 ارب کرنا چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا چاہیے کہ جس خاتون کو ہم پیسے دے رہے ہیں اس کو 5 سال دیں گے ٹوٹل، یا 7 سال دیں گے، اس کے بعد نہیں دیں گے. اور ان 5-7 سالوں میں اس کے بچوں کو یا اس خاتون کو خود آپ ایسی ٹریننگ دے دیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائے. لیکن جو 5 سال آپ پیسے دیں وہ آپ 5000 روپے نہ دیں، 7000 روپے کوارٹر کے نہ دیں، وہ آپ 40000 روپے کوارٹر کے دیں، 30000 روپے کوارٹر کے دیں، تاکہ وہ اس کا گھر چل سکے، اس کے بچوں کی وہ نشو و نما کر سکے، وہ بچوں کو بڑا کر سکے، اور اس کو ٹریننگ آپ دیں. تو آپ کو بسٹ کو بڑھانا ہوگا. 350 ارب روپے از 0.33% آف جی ڈی پی. اٹس ناٹ جنرس ایٹ آل. اور پیسے کہاں سے آئیں گے اس کا بھی سولوشن ہے میرے پاس. اینول ڈیولپمنٹ پلانز آپ کم کر دیں اور پی ایچ ڈی پی کم کر دیں. یہ حکومتوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے سڑکیں بنانے کی اور گوشت اسکول بنانے کی. وہ اسکولیں بناتے ہیں جو اسکولیں بند پڑی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کتنی حکومت کی اسکولیں بند پڑی ہیں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روڈز ٹو نو ویئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار نالیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پیسے لوگوں کو دے دیں، ان کا آپ ایجوکیٹ کر دیں ان بچوں کو. دیٹس ایکچولی اے بیٹر آئی تھنک انویسٹمنٹ. ایجوکیشن واؤچر کا میرا یہ مان ہے کہ جب تک کہ آپ پیرنٹس کو یہ چوائس نہیں دیں گے کہ آپ چاہیں تو حکومت کی اسکول میں بھیجیں یا چاہیں تو پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں، تعلیم کا اسٹینڈرڈ نہ پبلک اسکول کا اچھا ہوگا نہ پرائیویٹ اسکولس کا اچھا ہوگا. تو یہ کریں. اور حکومت کا کام ہے اسکولس کو ریگولیٹ کرے. حکومت کا کام ہے کہ دیکھے کہ کریکولم جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. اکراس دا پاکستان ٹیسٹنگ کرے اور دیکھے کہ ہر بچہ پاکستان میں 7ویں جماعت میں ریشو سمجھتا ہو، 9ویں جماعت میں سمپل الجبرا سمجھتا ہو، انگریزی جو سمجھنے کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ سمجھتا ہو. یہ کرنا ضروری ہے ہم کو. یہ دنیا اس طرح کر رہی ہے ماڈرن لائنس میں، ہم نہیں کر پا رہے. روٹ میمورائزیشن سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اور ایک آخری چیز ہے کہ تھوڑی سی حکومت کو ریٹ اپنی اسٹیبلش کرنی چاہیے. میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی حکمرانی جو ہے وہ بیکار ہے، ان افیکٹو ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کتنے اسلامی ملک ہوں گے جن کے اندر، یا دنیا میں کتنے ملک ہوں گے کہ جن میں 2 عیدیں منائی جاتی ہیں. ہم اتنا سا پرابلم سالو نہیں کر سکتے. ایک چاند ہے یار، دیر از اونلی ون چاند. پشاور میں کوئی اور چاند تو نہیں آتا نا، ایک چاند ہے. ہم سیریسلی آپ تھنک اباؤٹ دس کہ کتنے ہم پیچھے ہیں دنیا سے، ہم کتنے اپنے آپ سے پیچھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم ایک عید پہ اگری نہیں کر سکتے کہ چاند ہے یا نہیں ہے. مطلب اگر اس بیسک فیکٹ پہ اگری نہیں کر سکتے، جس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، جس کو 7-3 یا 4-3 کی بینچ بھی کچھ نہیں کر سکتی، چاند تو ہے یا نہیں ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود بندیال اینڈ قاضی فائز عیسیٰ. آپ سوچیں کہ یہ ملک کے اندر ہم اس بات پہ اگری نہیں کر سکتے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم آئین پہ اگری کریں گے، ہم اس پہ اگری کریں گے، الیکشن ڈیٹس پہ اگری کریں گے. او بھائی یہ تو اگری کرو کہ چاند ہے کہ نہیں ہے. تو جس ملک میں ہم یہ اگری نہیں کر سکتے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے، جس پہ ہم گورنمنٹ اتنی بھی ریٹ اپنی نہیں انفورس کر سکتی کہ نہیں ایک دن عید بنے گی، پشاور سے لے کے کراچی تک ایک دن عید بنے گی، ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ ملک کے ہم کیا حکومت کر سکے گی، کیا گورنمنٹ کرے گی؟ تو اس گورننس کو آپ کو بچانا ہے. اب میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ اس گورننس کو بچاتے رہیں گے، آپ ریاست کو کھو دیں گے، آپ اس قوم کو کھو دیں گے. جو آپ نے قرض لے لیا ہے 50,000 ارب روپے کا، اب آپ یہ واپس نہیں کر سک رہے اس معاشی صورتحال میں. اور میں آخر میں یہ بات کروں گا، پھر ختم کروں گا اپنی بات. سوری تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی. کہ اس وقت جس بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو حکومت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت ہم کو 25 ارب دینے ہیں ہر سال ڈالرز کے اندر. سو ریل اسٹیٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ریٹیل شاپس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ، ریٹیلز کے اندر 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 لوکیشن، نمبر 2 لوکیشن، نمبر 3 لوکیشن. اسی طرح اس وقت پاکستان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ایکسپورٹس، ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اور فوکر صاحب ہمارے ایکسپورٹر ہیں تو انہوں نے تالیاں بجائیں سب سے پہلے. اینڈ سیکنڈلی حکومت کو کچھ نہ کچھ ابھی سدباب کرنا چاہیے. جو 50% مہنگائی ہے اس کی، یہ نہیں کر سکتے آپ سوچیں کہ جو غریب لوگ اپنا 80% آمدن کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، اناج پہ لگا دیتے ہیں، کھانے پہ لگا دیتے ہیں، فوڈ پہ لگا دیتے ہیں. تو کسی کی اگر تنخواہ 50,000 روپے، اس میں سے وہ 40,000 روپے اگر آپ صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا دیتا ہے، اور ان چیزوں پہ اگر 50% انفلیشن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی 40% جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ گر گیا. جب 60% پاکستانی کی فیملی انکم 35,000 روپے ہو، ان کی آپ اگر 40% اسٹینڈرڈ آف لیونگ گرا دیں
تو وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ آپ کی ویسٹنگ بڑھ جائے گی، اسٹنٹنگ بڑھ جائے گی، ہنگر بڑھ جائے گی، پاورٹی بڑھ جائے گی. تو حکومت ہیز ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ ویری فاسٹ. لیکن دس لانگ ٹرم ایشو ان پاکستان از ویری امپورٹنٹ. اور جب تک کہ آپ اس گورننس کو ختم نہ کریں اور نیا گورننس ماڈل نہیں لے کر آئیں گے on some sort of a devolutionary path, some sort of a privatization path, Pakistan really, I think, will always be in a very, very, very difficult situation. So, میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خواتین حضرات کا. اور میں تھینک یو مفتاح.